3 طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنا۔ میرے شوہر نے مجھے غصے میں 3 طلاق دے دی ہے، مگر وہ بھی ابھی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور ابھی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے، کیونکہ طلاق تو اکثر ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بالکل حرام ہے آپ دونوں کے لیے کوئی فزیکل ریلیشن قائم کرنا میاں بیوی والا۔ تو اس میں اہل حدیث سے فتویٰ لے آتے ہیں لوگ، اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ اس مسئلے میں قرآن، حدیث، صحیح احادیث، صحابہ کا اجماع، چاروں ائمہ کا اجماع، اتنے واضح دلائل ہیں کہ ان دلائل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ کے 3 مینسز اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی مرد سے نکاح کریں، اور اس سے کوئی ایگریمنٹ نہ کریں کہ میں نے طلاق لے کے آپ سے پہلے شوہر سے شادی کرنی ہے، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہ کریں۔ اس کو بھی لوگ بغیرتی کہتے ہیں، اس میں کوئی بغیرتی کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی عدت پوری ہو گئی تو آپ اس شوہر سے مکمل آزاد ہیں، تو جہاں چاہیں نکاح کریں، اس میں بغیرتی والی کیا بات ہے؟ تو آپ کہیں بھی نکاح کریں، ہو سکتا ہے وہ دوسرا شوہر اتنا اچھا ہو کہ آپ کو وہ زیادہ اچھا لگے، آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو کسی بھی آدمی سے طلاق مانگی جا سکتی ہے، اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے بھی مانگی جا سکتی ہے، تو اس سے آپ ڈیورس مانگ لیں گی۔ اگر وہ دے دیتا ہے تو آپ عدت کے بعد دنیا میں جہاں چاہیں جس مرد سے نکاح کریں، کوئی بھی غیرتی نہیں ہے اس میں، کیونکہ جب اس نے طلاق دے دی تو آپ کو کسی بھی مرد سے نکاح کرنا یہ بالکل غیرت کے مطابق ہے، اس میں بغیرتی والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جہاں جیسے دوسرے کسی بھی مرد سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے، تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا بھی بغیرتی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اگر پرانے والے سے کرنا چاہیں گی تو پرانے والے سے کر لیں گی، نئے والے سے کرنا چاہیں گی تو نئے والے سے کر لیں گی۔ نکاح بغیرتی نہیں ہے، بغیر نکاح کے رہنا بغیرتی ہے۔ یہ جو ابھی آپ کر رہی ہیں یہ بغیرتی ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے حلالے کے نام پہ نا حرام کا دروازہ کھول دیا ہے، یعنی حلالے کو برا کہہ کے حرام کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے، لہذا 3 طلاق کے بعد اکٹھے رہتے رہو۔ یہ نہیں پتا کہ یہ ٹوٹلی بغیرتی ہے، کہ جو بیوی رہی نہیں ہے اس کو اجنبی مرد کے ساتھ کیسے وہ رہے گی؟ تو یہ خالص بغیرتی ہے۔ یہ تو وہ بغیرتی اس وقت ہے حلال ہے جب باقاعدہ ایگریمنٹ ہو۔ اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ اگر کسی مرد سے نکاح کرتی ہیں، بے شک اس کو یہ اس کے دل میں ہو کہ میں آپ سے یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا، دل میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے وہ نہ چھوڑے، عین ممکن ہے وہ رکھ لے، عین ممکن ہے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ بہت سارے امکانات ہیں۔ ان امکانات کے ہوتے ہوئے دل کی نیت کا پر اس کا مدار نہیں ہے، اس کا مدار ہے زبانی ایگریمنٹ پر۔ تو زبانی جب ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو پھر یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی نہ بغیرتی ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ ہم نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا، دل میں اس کے یہ تھا کہ میں اس مرد سے نکاح کے بعد طلاق لوں گی، لیکن اس نے نہیں لی طلاق۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، جب یہ مرد پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے تو میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو اس میں عورت کو فائدہ ہے، اور مرد کو سزا ہے کہ وہ آئندہ طلاق کا لفظ زبان پہ غصے میں بھی نہیں لے کر آئے گا۔ تو یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے شریعت نے کام کیا ہے۔ اور اگر طلاقیں دے دے کے اسی طرح لوگ میاں بیوی آپس میں رہیں گے، اس سے خاندانی نظام برباد ہوگا، کیونکہ طلاق ایک ہلکا لفظ بن جائے گا جب جو منہ اٹھائے گا اور دھڑ دھڑ طلاقیں دیتا پھرے گا، پھر کبھی اہل حدیث سے فتویٰ، کبھی فلانے سے فتویٰ، جو ہو رہا ہے ایک تماشا بنا دیا طلاق کے مسائل کو لوگوں نے۔ تو اس لیے آپ اسی پروسیس پر چلیں جو شریعت نے، قرآن نے بیان کیا ہے، کہ اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اگر وہ بھی طلاق دے دے تو پھر عدت کے بعد پہلے مرد سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو یہ تو اصل ہے یہ، لیکن یہ اس صورت میں جب میاں بیوی دونوں جوان ہوں اور دونوں کو خطرہ ہو کہ اگر اکٹھے رہے تو دوبارہ ان میں کوئی فزیکل ریلیشن قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے، دونوں ایجڈ ہو چکے ہیں، بعض دفعہ شوہر اور بیوی ایجڈ ہو چکے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اب ان میں کوئی فزیکل ریلیشن کا اتنا چانس نہیں ہوتا، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر، یا بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں جب بوڑھے ہو گئے ہوں تو بچوں کی خاطر پھر میاں بیوی کو ساتھ رہنے کی گنجائش ہے، لیکن ایک ساتھ سونے کی پھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں یا ایجڈ ہو چکے ہیں اور ان میں کوئی فزیکل ریلیشن کا، ہم بستری کا ذرہ برابر بھی خطرہ موجود نہ ہو، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بچوں کی خاطر طلاق کے بعد بھی وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے تو بچوں کی خاطر وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور لیکن ایک کمرے میں تنہائی میں ٹائم نہ گزاریں،
اور ایک بستر پہ تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک کمرے میں بھی تنہائی میں وقت نہ گزاریں، بس گھر میں رہیں، رات کو سوتے وقت بیوی الگ کمرے میں سوئے، جو طلاق یافتہ عورت ہے، بیوی تو نہیں رہی ہے وہ، اور جو شوہر ہے وہ الگ کمرے میں سوئے، اور عورت اتنا بھی اہتمام کرے کہ شوہر سے بالکل بے محابہ اس کے سامنے آ کے نہ بیٹھے، کم سے کم آخری درجہ یہ کہ اسکارف لے وہ، کیونکہ جوان لڑکی پر تو پردہ فرض ہے، لیکن اگر تھوڑی ایج زیادہ ہو جائے تو پھر اتنی گنجائش ہے کہ وہ اسکارف لے سکتی ہے، چہرہ کھول سکتی ہے۔ تو خاتون جب بھی شوہر یعنی جو طلاق دینے والا شخص جو ہے وہ جب گھر میں آئے گا تو اسکارف لے لیں مکمل، چہرہ کھلا رکھیں، باقی جسم پورا ڈھانپ کے رکھیں، اور بند کمرے میں اس کے ساتھ ٹائم نہ گزاریں، اور سونا اکٹھا نہ رکھیں، اور کوئی فزیکل ریلیشن آپس میں قائم نہ ہو۔ تو اگر میاں بیوی ایجڈ ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اگر خطرہ ہے نا کہ کوئی فزیکل ریلیشن قائم ہو سکتا ہے تو پھر خوب سمجھ لیں پھر اس گھر میں رہنا جائز نہیں ہے۔ 1.25 درود پڑھنا اور درود ابراہیمی کی جگہ دوسرا درود پڑھنا۔ میں 1.25 والا درود پاک شروع کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں یہ والا درود پڑھ سکتی ہوں؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ نیز کیا ہم درود ابراہیمی کی جگہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ سکتے ہیں؟ سائرہ صاحبہ انڈیا سے۔ 1.25 درود کا کیا کانسیپٹ ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ 1.25 کیوں پڑھنا چاہتی ہیں، 1.5 لاکھ کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں، 1 لاکھ کیوں نہیں پڑھ لی، 99,000 کیوں نہیں پڑھ لی؟ تو دیکھیں 1.25 کے بارے میں اگر آپ کوئی حدیث کی وجہ سے پڑھ رہی ہیں تو ایسی میں ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے جس میں 1.25 دفعہ درود پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہو۔ اگر کوئی ہے تو ریفرنس اس کا دے دیا جائے، ہم دیکھ لیں گے۔ تو ویسے درود شریف روزانہ صبح 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں جو ذکر اذکار آئے ہیں ان کے بارے میں 100 دفعہ صبح تو 100 دفعہ شام کا تذکرہ ہے، جیسے تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، تو اسی طرح کوئی اسی پر قیاس کر کے 100 دفعہ درود شریف بھی صبح شام پڑھ لے کنٹینیو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بجائے 1.25 پڑھ کے بالکل پھر ہمیشہ درود کو نہ پڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ ڈیلی آپ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہا صاحبہا وان قل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ لگتا ہے جو کنٹینیو کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو 1.25 پڑھ کے ایک دم چھوڑ دینے سے بہتر ہے روزانہ 200 دفعہ یعنی 100 صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیا کریں۔ ہاں کبھی مدینہ طیبہ جانا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری ہو، مسجد نبوی کی حاضری ہو، تو وہاں پھر کبھی زیادہ پڑھ لیا، 1,00,000 دفعہ پڑھ لیا، 2,00,000 دفعہ پڑھ لیا، اس میں بھی سوا کا کوئی سوا جو ہے نہ ادھر نہ ادھر، یہ لفظ کا کچھ کانسیپٹ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو 1,00,000 دفعہ پڑھیں یا 2,00,000 دفعہ پڑھیں، یا تو سوا کا کیا ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس عدد کو آپ کوئی خاص فضیلت والا عدد سمجھ رہی ہیں۔ باقی پڑھا کون سا درود جائے، تو یہاں جتنے درود آپ نے لکھے ہیں سب ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جو درود آپ نے بیان کیے وہ بھی ٹھیک ہیں۔